بات یہ ہے کہ اگر خوف ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، تو دل میں ان کے ایمان ہے تو اس کو رکھیں اور نہ ظاہر کریں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے، جرأت ہے، مرد ہے، تو پھر ظاہر کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی جو تاریخ ملتی ہے ہمیں، اس میں یہی ہے کہ بعض صحابہ شروع میں جو ایمان لائے، انہوں نے ان کو کہیں کسی دوسرے بڑے رئیس کی اور سردار کی پناہ مل گئی تو ان پہ ظلم نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا اب ہم اپنا آپ کا پناہ واپس کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح ان ظلموں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے باقی بھائی برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو اور دل میں رکھو، نہ ظاہر کرو۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بہت سارے مسلمان تھے جو ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکے میں رہے اور وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض جو کفار کے لشکر آتے تھے، جنگوں کے لیے آئے، ان میں وہ شامل ہو کے آ گئے، اور جب آ گئے دو آدمیوں کو ذکر ملتا ہے، پچھلے جو میں نے خطبات صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جنگ میں اسی طرح لشکر آیا، اس کے ساتھ دو اشخاص جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ شامل ہو کے آ گئے، اور جب وہ قریب پہنچ گئے اسلامی لشکر کے تو ان سے کفار کے لشکر کو چھوڑ کے اسلامی لشکر میں آ کے شامل ہو گئے اور بتایا کہ ہم بہانہ بنایا تھا ہم نے نکلنے کا، اس طرح ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا عرصہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کیوں چھپا کے رکھا، بلکہ ان کو پناہ دی اور مسلمانوں میں شامل کر لیا۔ تو یہ تاریخ میں ملتے ہیں واقعات، جو میں آج کل صحابہ کے واقعات بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ چند مہینے پہلے ہی میں نے ایک خطبے میں اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ اگر سمجھتی ہیں کہ ان کا ایمان ظاہر ہونے سے ان کے پاس تنگیاں وارد ہوں گی اور وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، تو ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن جب موقع ملے پھر اس کا اظہار بھی ہو جانا چاہیے۔